اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 13 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے زمین و آسمان کا موجد اللہ۔ فرمان الہی ہے وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا تم اسی ایک کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ چکی ہیں، تو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ اور اسی طرح ہم آیات کو بار بار مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اس کو اچھی طرح واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ بس اس چیز کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ معزز ناظرین، اس رکوع کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ایجاد کے بیان سے ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا صرف ایک اللہ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ وہ ہر چیز کو عدم سے پیدا کرتا ہے اور اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ حقیقت بتاتی ہے کہ جب بنانے والا اور نظام چلانے والا ایک ہی ہے تو عبادت اور اطاعت کا حق بھی صرف اسی کو ہے۔ انسان کی غلط فہمیاں یا اپنی بنائی ہوئی روایات اللہ کی وحدانیت کو نہیں بدل سکتی۔ اس کے بعد قرآن انسان کو اس کے سب سے بڑے تعلق کی یاد دلاتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، یعنی زندگی کا ہر مرحلہ، ہر ضرورت اور ہر سہارا اسی ایک سے جڑا ہے۔ وہی خالق ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کو پکارنے یا اس پر بھروسہ کرنے کی کوئی اصل بنیاد نہیں۔ پھر قرآن ایک عظیم حقیقت بتاتا ہے کہ انسان کی آنکھ اللہ کو نہیں گھیر سکتی مگر اللہ ہر نگاہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کی نیت، اس کا ظاہر و باطن، اس کے تمام اعمال سب اس کے علم میں ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ دل میں سچائی ہو، اور ہر لمحہ
اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رہے۔ اس کے بعد قرآن دلیل اور انتخاب کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے حق پہچاننے کی واضح نشانیاں رکھ دی۔ جو ان سے فائدہ اٹھائے گا وہ خود اپنے لیے بھلائی کمائے گا، اور جو ضد میں رہے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ہدایت پہنچانا ہے، نگرانی کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیتیں مختلف اسلوب اور مثالوں کے ساتھ بار بار بیان ہوتی ہیں تاکہ سچائی تلاش کرنے والوں کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جائے۔ رکوع کے آخری حصے میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے کہ باطل معبودوں کو برا مت کہو، ورنہ دوسرے لوگ بھی نادانی میں اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھیں گے۔ یہ دین پہنچانے کا ایک بڑا ادب ہے۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ ہر گروہ کو اپنے اعمال اچھے لگتے ہیں، لیکن آخر میں سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ منکرین قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی آ جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، مگر قرآن صاف کہتا ہے کہ نشانیاں دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور سچ یہ ہے کہ ضد اور تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔